یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیا چاہیے تھا؟ بھٹو کو کیا چاہیے تھا؟ سبھی کو عہدہ ہی چاہیے۔ وہ تو درویش اور ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنا جن کی ترجیح اول اللہ کی عبادت ہے، بندگان خدا کی خدمت ہے، اور ان دونوں کاموں کے لیے حصول علم ہے اور ترجیحات کا تعین۔ مولانا طارق جمیل جو ہیں آپ کے خیال میں اللہ کی عبادت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نہیں چلے نا، یہ نہ مجھے کہا کریں چلے، میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں۔ مقبولیت کے لیے، اگر مقبولیت کے لیے نہیں تو گالیاں دینے والوں کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ خود تو وہ بہت شائستہ آدمی ہے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ کوئی کسی سے پیسے ویسے نہیں لیتے، لیکن اس کا جو پلس پوائنٹ ہیں وہ ماننے چاہیے۔ وہ بوجھ تو پھر مولانا صاحب کے کندھوں پر گیا رہا ہے۔ نہیں تو وہ اپنا کہیں نا اپنے حامیوں سے کہ مت گالیاں دو۔ دیکھ کتنی ان کی انا کی تسکین ہو رہی ہے کہ ان کے مخالف اخبار نویسوں کو، اخبار نویس فرشتے نہیں ہیں، اخبار نویسوں میں بہت خامیاں، میڈیا جو ہول بہت سی کمزوریاں رکھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی شرمناک بات، یہ دنیا ساری مقبولیت کی بھوکی ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں یعنی مقبول ہونے کے جن کی ترجیح اول اللہ کی رضا ہے۔ وہ ایک آدمی کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہ کون آدمی تھا جی، وہ محمد علی جنات ہے۔ دوسرے آدمی کا نام بھی بتاتا ہوں، اس کا نام تھا اقبال۔ نہیں ویسے ہزاروں لاکھوں بندگان خدا ہوں گے جو مشہور نہیں ہوتے، وہ تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی محفل میں جائیں تو ان کا تعارف نہ کرایا جائے، اور اٹھ کر چلے جائیں تو ان کا ذکر نہ ہو، وہ خاموش بندگان خدا۔ کوئی مدارس میں ہوں گے، کوئی مساجد میں ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اخبار نویسوں میں بھی ایسے ہیں۔ اب یہ زوم تقوی کے مارے ہوتے ہیں نا مولوی، یہ تو کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ کشف المحجوب اسی موضوع پر لکھی گئی ہے دادا گنج، اور بڑی وہ دھیان سے پڑھنے کے لیے، اور تلبیس ابلیس بھی اسی پر لکھی گئی ہے۔ آپ نے کہا ارون صاحب کہ سارا کام، سارا کھیل ہی مقبولیت کا ہے، یعنی کہ عہدہ بھی چاہیے۔ پھر دو صاحبہ کو پنجاب میں حصہ دیں گے، پنجاب میں حصہ دیں گے۔ ہیومن انسٹنکٹس کیا ہیں؟ غلبے کی جبلت، غلبے کے لیے پیسہ چاہیے، غلبے کے لیے مقبولیت چاہیے، اور اولیاء کرام کا فرمان یہ ہے جس پہ تقریباً سب متفق۔ میں احمد جاوید صاحب سے ملا اس واقعے پہ نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب والے واقعے پہ نہیں، اس سے بہت پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جو مذہبی رہنما سیاست میں حصہ لیتے ہیں کیا ان کا کوئی علاج ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا نہیں۔ احمد جاوید کی رائے کو معمولی مت سمجھیے، پہلے ان کا ایک شعر سن لیں۔ دیکھیے ویسے آپ نے کس کو سیاست سے بچانا تھا یہ بھی میں پوچھوں گی آپ سے، آپ شعر سنا۔ نہیں میں شعر کسی ایک کا نہیں، جنرل ایک رہا ہے، وہ ایک عالم آدمی ہے، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں سوال لے کر، تو بیچ میں آپ نے ٹوک دیا، میں شعر مجھے بلا دیا۔ میں بریک کی طرف جب جاؤں گی تو واپسی پہ آپ سے وہ شعر سن لوں گی۔ سوال میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی جو بنیادی طور پہ مذہبی اللہ رسول کا نام لیتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی سیرت کی بات کرتا ہے، پھر وہ سیاست کرتا ہے، تو اس کی اصلاح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بدترین، اب بدترین کے ساتھ جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، آداب کے خلاف سمجھتا ہوں، اس کی اصلاح ممکن ہے، مگر سیاست کرنے والے مذہبی آدمی کی اصلاح ناممکن ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں حب جا، مقبولیت کی تمنا، اور یہ دولت کی خواہش سے بدتر ہے۔ پیسے نہیں لیتے طارق جمیل صاحب جی بالکل۔ ایک بات یہ ہے فرقہ وارانہ اختلاف کی بات نہیں کرتے، کسی مکتب فکر کے خلاف بات، یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ۔ قصہ کہانی گھڑا ہوا سنا دیتے ہیں، وہ اگر آپ چلیں جب مجھ پہ اب ظاہرہ بچھاڑ آئے گی تو وہ میں پھر جواب کسی وقت سنا دوں گا، کیونکہ ایک حد ہے صبر کرنے کی۔ مطلب یہ بعض اخبار میڈیا کا رول اچھا نہیں ہے، میڈیا جو ہے وہ پاکستانی عوام میں پاپولر نہیں ہے، اس کی وجہ میڈیا کی کچھ اپنی غلطی ہیں، کچھ وہ سیاستدان ہیں جو ہر روز 7 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے بلائے جاتے ہیں اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ شکر ہے میرے شو میں کوئی سیاستدان نہیں آتا ہارون صاحب، ٹھیک ہے، میں نے کہا 10 بجے بھی کہہ دیا نا آپ نے۔ نہیں وہ بلائے جاتے ہیں اور وہ ڈٹ کے اپنی پارٹی کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ان میں بہت کم ہے کہ جو متبادل رائے دیتے ہوں، چند ایک ہیں، مطلب جو جھوٹ بولنے تو کرے، ندیم چند ہے، فخر امام ہے، کچھ اور بھی ہیں، بعض اوقات نام ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے۔
تو اور بس ایسے تو درجنوں ہیں جو جھوٹ بولنے جو گریز کرتے ہیں، بات گول کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ اپنا قمر زمان قاہرہ پہ یہی اعتراض تھا کہ ڈٹ کے وکالت نہیں کرتے، بس ڈٹ کے یہی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی جھوٹ نہ بولنا پڑے، ادھر ادھر سے بات ٹال نکال دے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میڈیا ان پاپولر ہے اور میڈیا کو گالی دینا فیشن ہے، اور یہ فیشن جو ہے بھئی 10 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے. اس میں پہلے انہوں نے کیا نون لیگ نے، پھر پی ٹی آئی نے کیا. اب مقبول ہے عوام لیڈر بھی خلاف ہوں، میڈیا کی اپنی بھی غلطیاں ہوں، اور معاملہ بھی ایک ایسے عالم دین کا جو بڑا پاپولر ہے، لیکن انہوں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا اور ہم نے بھی جانا ہے. بالکل. جو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو لفافے لے کے صحابت کرتے ہیں ان پر لعنت ہو، تو ہم آمین کہتے ہیں. اور لعنت تو ویسے ہی ہوگی، رزق حرام کھانے والے پہ خدا کی لعنت تو ویسے ہی آ جاتی ہے. رزق حرام کھانے والے پہ رحمت تو ہو نہیں سکتی. تو وہ کہیں کہ لفافے لینے پر لعنت ہو، ہم کہیں گے آمین ثم آمین ثم آمین، جو لفافہ لے کے ثابت کرتا ہو. اس لیے کہ رزق حلال جو نہیں کھاتا اس کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس کا تو خود اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو لفافے لینے والے کہتے ہیں نا، ہم نے کوئی ایک ایک کی تحقیق تو نہیں کی، اس کی اکثریت ایسی ہے نہیں، بس ویسے بدنامی ہو گئی ہے بہت زیادہ. نہیں بدنامی نہیں ہوئی، چند کے اوپر سب کو نہیں رکھا جا سکتا. ہارون صاحب اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا باطن بے نقاب ہو جائے. تو ہم بھی اسی دنیا میں ہیں اور خطاکار ہیں. ہمیں تو کوئی زوم تقویٰ نہیں، تقویٰ ہے ہی نہیں، تو زوم تقویٰ کدھر سے ہے؟ پہلے تو تقویٰ ہو تو زوم تقویٰ ہو. تو مولانا بھی اسی دنیا میں ہیں. اگر ہم زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں تو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے اخبار نویس ہیں وہ لفافہ لیتے ہیں اور کون سے اخبار نویس ہیں جنہوں نے ڈس ایگری کیا اپنے طور پہ. وہ ڈس ایگریمنٹ میں بھی غلطی کر سکتے ہیں. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ اخبار نویس کی رائے تو صحیح ہے اور عالم دین کی تو ہے تو غلط ہے. وہ جس اخبار نویس کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اس نے کیا کہا؟ میں تو ان کی رائے سے کبھی متفق نہیں رہا، میرے ان کا ملنا جلنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اہل تقویٰ اہل علم تھے جناب امام ابو حنیفہ، جن کی فقہ کو مولانا طارق جمیل صاحب بھی دل و جان سے مانتے ہیں، ہم بھی دل و جان سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں اس اخبار نویس کی حمایت نہیں کر رہا، میں اس کے موقف کی حمایت کر رہا ہوں جو بات ان کی طرف سے کی گئی. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محل کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں رکھی گئی مجھے اس کے گننے پہ لگا دیا جائے، یہ بھی پسند نہیں کرتا. اس مفہوم کا ایک جملہ کہا تھا، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے. اور امام ابو حنیفہ کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ جیل خانے میں، ٹھیک ہے. جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی فقہ کے ماننے والے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق و پروردگار کے ہیں، جس نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. لیکن ہم اللہ کے رسول کے توسط سے ایک ایسے بات بضمناً یاد آ گئی، رمضان المبارک ہے، اس میں کوئی اللہ رسول کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، کہ ہم نے کس کے توسط سے اللہ کو جانا؟ ہمیں کیا پتہ حدیث کون سی اور قرآن کون سا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا یہ بات میں نے کہی، حالانکہ اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی، وہ کوئی بات نہیں کہتے اپنی آرزو سے مگر جو ان کے ذہن پہ، مگر قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ بھی وحی کیے گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب اب لاسٹ میں مجھے بتائیں، مولانا صاحب کو لگام نہیں ڈالنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو معافی انہوں نے خود مانگی، کہتے کمپیل کیا. کس نے کمپیل کیا؟ کمپیل انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھائی مجھ سے ایک غیر محتاج جملہ نکل گیا، اور کوئی ایسی بات نہیں، غیر محتاج جملہ کسی کی زبان سے بھی نکل سکتا ہے، اور اس میں معافی بھی انہوں نے مانگ لی. لوگ غیر محتاج جملہ تو قائد اعظم جیسے اور علامہ اقبال جیسے آدمی کی زبان سے نکل سکتا ہے. کشف المحجوب میں لکھا ہے ایک ولی اللہ 7 مرتبہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، ولی اللہ، میرے جیسے لوگ نہیں. ولی اللہ فرض کیجئے، مولانا طارق جمیل ولی اللہ فرض کیجئے، ہو سکتا ہوں ہی، اب مجھے کیا پتہ ہے، تو اللہ جانتا ہے. لیکن غیر محتاج جملہ تو کہہ سکتے ہیں، اور ان کا کوئی عمل ایسا تو ہو سکتا ہے جس پہ اعتراض کیا جائے. ولی اللہ پیغمبر تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ آئیں اور کہیں میرے بھائی کو کوئی حق نہیں ہے خلق خدا کو گالیاں. بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. اور گالی بھی ایسی جو پرلے درجے کا بد زبان آدمی، ان کے بھائی تھے نہیں تھے
آج کل ایک تو سوشل میڈیا پہ یہی پتہ کرنا مشکل ہے کہ جعلی ہے، بھائی ہوں، کزن ہوں، جھوٹ بہت زیادہ دور کے بولنے والے ہوں، یا یہ منہ بولے بھائی ہوں یا کچھ ہوں۔ مولانا طارق جمیل کو انہیں منع کرنا چاہیے، اور مولانا طارق جمیل کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، خوف ایک ایسا ویپن ہے جو بہت سیلیکٹیولی یوز کیا جاتا ہے۔